رجیم چینجرز کو اپنی ضد اور ذاتی مفادات کو ایک سائٹ پر رکھنا ہوگا۔ ملک بچا لو، اس کو، ملک کو بچا لو، میرے ملک کو بچا لو۔ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں بس پہلے ایک دن پہلے بس گر گئی تھی، سارے بس کے مسافر جاں بحق ہو گئے تھے، اس کے 2 دن بعد یہ واقعہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان۔ بات کریں گے پشاور بم بلاسٹ پہ۔ پشاور میں جو خون اور آگ کا کھیل ہوا ہے 75 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہم بے بس ہیں، تو قادر مطلق ہے، یا اللہ رحم فرما مالک، خدا را ہمارے حال پر رحم فرما اپنی رحمی کے صدقے سے۔ معیشت اور روپیہ ICU میں ہے، سیاسی نفسا نفسی ظالمانہ حد تک پہنچ چکی ہے، اور اس سب کی تپش 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ ملک کی سیکیورٹی اور عوام کی جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ وہ تمام بیانات ہیں جو عوام پچھلے 1 دہائی سے ہر دہشت گردی واقعے کے بعد سنتے آ رہے ہیں، مگر یہ دہشت گردی کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس بار دوبارہ پھولوں کا شہر اور KPK کے دارالحکومت پشاور کو ایک بار پھر دہشت گردوں نے اپنی دہشت سے پشاور کو لہو لہان کیا۔ اس بار پولیس لائن پشاور کی مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 92 نمازی شہید اور 158 نمازی زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداؤں میں مسجد کے پیش امام صاحبزادہ نور الامین بھی شامل ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق دھماکہ ظہر کی نماز کے دوران ہوا اور حملہ آور نمازیوں کی پہلی صف میں موجود تھا۔ حملے کے فوری بعد علاقے کو سیل کر کے زخمیوں کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ دھماکے کی جگہ کی کلیئرنس میں مصروف رہی۔ اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق حملے میں بھاری دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا، جس کی شدت کے باعث مسجد اور اس سے متصل کینٹین کی چھت دونوں گر گئیں۔ حیرانی کے ساتھ ساتھ تشویشناک بات یہ ہے کہ حملہ آور نمازیوں کے ساتھ تھانے کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر 3 سے 4 چیکنگ پوائنٹس عبور کر کے مسجد میں داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا سوال بنتا ہے۔ دھماکے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں شہیدوں اور زخمیوں کا پہنچنا لیڈی ریڈنگ اسپتال قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کو لیے مارے مارے پھر رہے تھے۔ پشاور کو اب تقریباً 1 دہائی سے دہشت گرد واقعات کا سامنا رہا ہے۔ شہر کے مختلف اہم مقامات کو دہشت گرد نشانہ بناتے رہے ہیں، جس کی ذمہ داری کالعدم TTP اور داعش لیتی رہی ہیں۔ 2014 کے سانحہ APS اسکول کے واقعے کے بعد دہشت گردی کا کلاکامہ کرنے کے لیے آپریشن ضرب عضب اور پھر آپریشن رد الفساد شروع ہوئے، جس میں کامیابی بھی ہوئی اور ملک میں دہشت گرد واقعات میں کافی حد تک کمی ہوئی تھی۔ مگر خطرناک بات یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ پشاور مسجد دھماکے میں دہشت گرد کا ملٹیپل سیکیورٹی لیئر کو کراس کر کے مسجد کے مرکزی دروازے سے داخل ہونا اور پھر دھماکہ کرنا، اور وہ بھی ایک ہائی سیکیورٹی زون ایریا میں جہاں CM اور گورنر ہاؤس ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے کاز آف کنسرن ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان کے دور حکومت میں ملک میں دہشت گردی پر نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو فعال کر کے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوارڈینیشنز کو بہتر بنایا گیا تھا، مگر رجیم چینجرز نے اپنے کٹ پتلیوں کو حکومت میں لا کر ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ رجیم چینج حکومت کا فوکس ملک کی سیکیورٹی نہیں رہی۔ جب سے یہ ٹولہ آیا ہے ناظرین، انہوں نے ملک کی معاشی، سیاسی اور اب سیکیورٹی حوالے سے بھی بینڈ بجا دی ہے۔
انہوں نے ملک کے سیکیورٹی اداروں کو اپنی انا اور سیاسی مفادات کی بھیک چڑھا دیا ہے۔ شہباز شریف کا اپنی سیکیورٹی کے نام پر حکومتی فنڈز کا استعمال کرنا، مریم نواز جناب کس سرکاری عہدے پر فائز ہیں لیکن ان کے استقبالیہ کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال، فواد چودھری کی گرفتاری سے لے کر تشدد تک، یہ سارے ایکشنز موجودہ رجیم چینج کی ترجیحات کو سامنے لا رہی ہیں۔ انہوں نے اکنامی کو تو آئی سی یو میں داخل کر ہی دیا ہے، ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی جو لوگوں اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں اور محنت سے حاصل ہوئی تھی، اسے بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ موجودہ کرپٹ رجیم اور سیکیورٹی اداروں میں دہشت گردی کو لے کر کوئی کوارڈینیشن ہے اور نہ کوئی فکر۔ حالات اس سے پہلے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، رجیم چینجرز کو اپنی ضد اور ذاتی مفادات کو ایک سائٹ پر رکھنا ہوگا۔ ملک بچا لو اس کو، ملک کو بچا لو، میرے ملک کو بچا لو، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں بس پہلے ایک دن پہلے بس گر گئی تھی، سارے بس کے مسافر جاں بحق ہو گئے تھے، اس کے 2 دن بعد یہ واقعہ ہوا۔ ملک کو جلد از جلد ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف لے جانا ہوگا اور نیکٹا کو مزید ری اسٹرکچر کرنا ہوگا تاکہ دہشت گردی کی یہ حالیہ لہر پر قابو پایا جا سکے اور ملک میں استحکام جلد سے جلد لایا جائے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔